سامعین محترم، یہ عظیم مہینہ ماہ رمضان المبارک، آج اس کا دوسرا دن ہے، دوسرا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس ماہ مبارکہ کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارکہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر و افضل رات ہے، تو یقیناً بندہ مومن کے لیے اس ماہ مبارکہ میں بہت ساری نعمتیں رکھی گئی ہیں، جو چاہے وہ اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے یقیناً کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال مبارک ہے، تو آپ کی سیرت کے چند ایک پہلو انشاءاللہ آج ہم سماعت کرتے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست وغیرہ کو، ناپاکی وغیرہ کو دور کر دے اور تمہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دے۔ عزیزان محترم، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور پیاری لخت جگر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کسی سفر وغیرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو تشریف لے جاتے وقت سب سے آخری جو ملاقات فرماتے تھے وہ سیدہ سے فرماتے تھے، اور پھر جب کریم آقا علیہ السلام اس سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو میرے کریم آقا علیہ السلام سب سے پہلے ملاقات سیدہ فاطمہ الزہراء سے فرماتے تھے۔ یہ محبت میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سے فرمائی، اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو بیٹیوں کی عظمت کو بیان فرمایا کہ اس دور جاہلیت میں کہ جس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں کے ساتھ محبت فرمائی، اور ایسی محبت فرمائی کہ قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایسا سبق عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ماں باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جس وقت بھی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جیسے ہی کریم آقا علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے، سیدہ اگر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی فوری طور پر کھڑی ہو جاتی اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا استقبال کرتی تھی۔ اور سرکار کی پھر محبت دیکھیے کہ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے ابا حضور کے گھر تشریف لاتی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدہ کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو جائے اور آپ کا استقبال فرماتے تھے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور جاہلیت میں جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ ترکور کیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دور میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادیوں سے محبت کر کے اہل عرب کو بتایا کہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے، بیٹیوں سے پیار کیا جاتا ہے، بیٹیوں کا رشتہ والدین کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں اپنے والد سے زیادہ پیار کرتی ہیں، بیٹیاں زیادہ پیار کرتی ہیں اپنے والد سے بیٹوں کی بنسبت۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہے اور ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محبت کر کے بتایا تو اس امت کو پتہ چلا کہ بیٹیوں کی محبت کس طرح ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا تو اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہے، اور وہ اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، وہ فرشتہ کبھی بھی زمین پر اس سے پہلے نہیں آیا، تو اب وہ رب سے اجازت لے کر آیا ہے اس لیے کہ میں جا کر سلام کروں۔ کس کو؟ کریم آقا علیہ السلام کو، کہ کریم آقا علیہ السلام کو جا کر میں سلام عرض کروں، اور سلام عرض کرنے کے بعد مجھے یہ خوشخبری دے دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اسی لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر واضح طور پر ارشاد فرمایا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا میری شہزادی جو ہے، فاطمہ جو ہے، یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ گفتگو فرماتی تھی تو سیم ٹو سیم گویا کہ وہی انداز ہوتا تھا جو پیارے مصطفیٰ کریم کا انداز ہوتا تھا۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انداز گفتگو وہی جو میرے کریم آقا علیہ السلام کا انداز گفتگو، اور پھر آپ کے چلنے کا انداز بھی وہی جو میرے کریم آقا علیہ السلام کا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی وہ لخت جگر جس ہستی کے جو ہے وہ انوار و تجلیات، جس ہستی کے فضائل و مناقب رب ذوالجلال نے قرآن میں بھی بیان فرمائے، جس ہستی کے فضائل و مناقب میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود بھی بیان فرمائے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی اس شہزادی کے جو فضائل و مناقب ہیں، اہل حیا اہل حق، جو حیادار لوگ ہیں، جو اہل حق لوگ ہیں، جو اس گھرانے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینوں میں جگہ دینے والے لوگ ہیں، وہ بھی 14-15 صدیاں گزر چکی ہیں۔ آج ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ رب ذوالجلال نے جو مقام ان ہستیوں کو عطا فرمایا ہے، خالق کائنات نے ایسا مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ عزیزان محترم، میرے کریم آقا علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ شخصیت ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، دیکھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما ہیں۔ سیدہ واپس تشریف لے گئی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر سیدہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم اپنے چار پائیوں پر سو رہے تھے، اتنے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہم فوراً کھڑے ہو گئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ تم میرے پاس آئی تھی اور کچھ گفتگو کیے بغیر جو ہے واپس چلی آئی تھی، بتاؤ تو صحیح کس کام کے لیے آپ میرے پاس تشریف لائی تھی؟ تو عزیزان محترم اب ذرا غور کیجئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اے ابا حضور بات دراصل یہ ہے کہ گھر کے کام کاج وغیرہ کر کر کے اور پھر دیگر کام جو ہے باہر کے کام ہیں، گھر کے کام ہیں، یہ کر کر کے میں تھک جاتی ہوں اور جو ہے نا وہ طبیعت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، تو اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مال غنیمت آیا ہے، اس میں کچھ لونڈیاں بھی آئی ہیں، غلام بھی آئے ہیں، تو ایسا اچھا ہو جاتا کہ مجھے ایک آدھی کوئی لونڈی مل جاتی، خادمہ مل جاتی جو میرے ساتھ جو ہے نا وہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری بیٹی آپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ مدینے کے غرباء وغیرہ، یتیم وغیرہ اور اس طرح کے لوگ آ گئے تھے، تو وہ جو ضرورت مند تھے میں نے وہ سارا کچھ انہی کو دے دیا، غلام بھی انہوں کو دے دیے، لونڈیاں بھی انہی کو دے دی۔ اے میری لخت جگر اب تمہیں میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھا کرو، رب ذوالجلال تمہاری مدد فرما دے گا، رب ذوالجلال تمہاری مدد فرما دے گا۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وظیفہ عطا فرمایا؟ کیا وظیفہ عطا فرمایا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری لخت جگر تم رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری لخت جگر تم یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، رب ذوالجلال تمہارے کام میں تمہاری مدد ایسی فرمائے گا گویا کہ تمہیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس پر سیدی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وظیفہ بتایا ہے نا، اس کے بعد سے کبھی بھی رات کوئی ایسی نہیں گزری جس رات میں میں نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، اس لیے کہ اس وظیفے میں طاقت ہی ایسی ہے کہ رب ذوالجلال ہر معاملے میں مدد فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بڑا ادب و احترام کرنے والے اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے والے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، ہمارے اسلاف بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہے۔ تو ہمارے پاکستان کے وہ عظیم مرد قلندر، وہ عظیم شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کس اعتبار سے سیدہ کی شان کو بیان فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں، یہ ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں آپ، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 3 نسبتوں کے اعتبار سے عزیز ہیں، 3 نسبتوں کے اعتبار سے عزیز ہیں۔ فرماتے ہیں وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ فرماتے ہیں کہ پہلی نسبت سیدہ کائنات کی یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور وہ ہمارے آقا و مولا جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دوسری نسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بانو عام تاجدار حل عطا، بانو عام
تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرماتے ہیں دوسری نسبت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حل عطا کے تاجدار کی حرم ہیں. حل عطا کے تاجدار کی حرم ہے، یعنی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ زوجہ محترمہ ہے. اور آگے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کاروان سالار عشق. فرماتے تیسری نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عزیز ہونے کے اعتبار سے تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ ان دو شہزادوں کی، ان دو بزرگوں کی والدہ ہیں کہ جو ایک پرکار عشق کے مرکز ہیں اور ایک سالار قافلہ ہیں. رب ذوالجلال نے ان کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا. اور فرماتے ہیں کہ جو پرکار عشق کے جو مرکز ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو قافلہ عشق کے جو سپہ سالار ہیں وہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات، سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹوں کی سیرت جو ہے، بیٹوں کی جو سیرت ہے وہ ماؤں کی آغوش میں تیار ہوتی ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں جوہر صدق و صفا از امہات، یعنی انسانی فطرت میں سچائی اور اسی طرح پاکیزگی کے جو جوہر ہوتے ہیں وہ ماؤں کی تربیت سے ہی حاصل ہوتے ہیں. اور اسی طرح فرماتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوہ کامل بطول. اللہ اکبر. فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ تسلیم و رضا کی پیکر ہیں، تسلیم و رضا کی پیکر ہیں، تسلیم و رضا کا مظہر ہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مادران را اسوہ کامل بطول. فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے اگر کوئی کامل اسوہ حسنہ دیکھنا ہو تو وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے، وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ دیکھتی ہیں جی وہ ٹی وی پر کون سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا انداز گفتگو کیا ہے جی، اس کا وضاقتہ کیا ہے جی، اس نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے جی، اس نے بال کیسے بکھیرے ہوئے ہیں جی. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں فلمیں ڈرامے دیکھ کر پھر ان کو اپنا آئیڈیا بناتی ہیں. تو یاد رکھیے گا ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں تمہارا آئیڈل جو ہے وہ میڈیا پہ ننگے سر بیٹھنے والی یہ تمہارا آئیڈیا نہیں ہے، اور میچ کے میدانوں میں بالیں پھینکنے والی اور بلے چلانے والی یہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہے. تمہارا آئیڈیل جو ہے وہ گانے گانے والی جو ہے نا یہ نہیں ہے. تمہارا آئیڈیل بال بکھیرنے والی نہیں ہے. تمہارا آئیڈیل ہے تو میرے مصطفیٰ کی شہزادی ہے. فرماتے ہیں چوں زہرا باش از مخلوق روبوش. ہاں فرماتے ہیں چوں زہرا باش از مخلوق روبوش کے در آغوش شبیر بابینی. فرماتے ہیں کہ اے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اے امت مسلمہ کی شہزادیوں اگر تم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پردہ کرنے والی بن جاؤ تو تمہاری گود میں بھی امام عالی مقام جیسے پیدا ہو سکتے ہیں. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں کہ آپ کی والدہ 15 پاروں کی حافظہ تھی لیکن آپ جب قرآن پڑھتی رہتی تھی. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، جب ولادت ہوتی ہے جب بولنے کی عمر میں آتے ہیں استاد کے پاس لے جاتے ہیں کہ ان کو قرآن پڑھاؤ. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو استاد الف با پڑھا رہا ہے لیکن بختیار کاکی الف با نہیں پڑھ رہے بلکہ بختیار کاکی نے قرآن کی تلاوت شروع کی. پہلے پارے سے شروع کیا، 15 پارے استاد کو سنا دیے. استاد دنگ رہ گیا. استاد نے کہا کہ اے بچے یہ کیا ہے، یہ تو نے کہاں سے پڑھے ہیں؟ اس نے کہا حقیقت یہ
گئی ہے کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، اس وقت تک کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک کہ صبح فجر میں اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی۔ تو بختیار کاکی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو کیا کرتا، میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں قرآن سن سن کر یاد کرتا تھا، اور یہ 15 پارے اپنی ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آیا ہوں۔ اگر تم اپنا آئیڈیل سیدہ کائنات کو بناؤ گی، اگر تم اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کر جو ہے پردہ کے معاملات میں حفاظت کرو گی، دیگر معاملات میں حفاظت کرو گی، تو تمہاری گودوں میں بھی امام عالی مقام کے غلام پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، پھر آپ کو رب ذوالجلال نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، اللہ اکبر، جو ہر جگہ پر محبت میں یگانہ نظر آتے ہیں، تو اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور پھر سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا نا، تو اس وقت جو ہے اس کو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ پوری روح زمین پر جس کا بھی انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، اس کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ لیکن جس وقت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ تو مجھے میری جان اپنی شایان شاہ قبض کر لینا، میرے پاس اسرائیل نہ آئے، اس لیے کہ وہ میرے لیے غیر میں نہ۔ تو حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنی شایان شان سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو قبض فرمایا، اور پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ فلاں علاقے میں، غالباً شام میں یا دیگر علاقے میں جو ہے، وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پردے کا اس طرح انتظام کیا جاتا ہے کہ 4 پائی پر جو ہے وہ میت کو لٹایا جاتا ہے، اس کے اوپر پورا ڈھک دیا جاتا ہے، پورا بند کر دیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اندر کون ہے کون نہیں ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے لیے بھی اسی طرح کی ایک ڈولی بنانی ہے، جس طرح آج ڈولی ہوتی ہے، اس طرح کی ایک ڈولی بنانی ہے، اور اس میں بالکل بند کر دینا ہے، اور رات کے وقت میں میرا جنازہ اٹھانا ہے، رات کے وقت میں میری تدفین کرنی ہے، اس لیے کہ کسی غیر محرم شخص کی میرے جنازے پر بھی نگاہ نہ۔ تو عزیزان محترم، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بیٹی کو پردہ وغیرہ کرے، اور شرعی معاملات کے اعتبار سے اس کو معاملات اس کی زندگی کے دیکھے۔ اور اس طرح بہن ہے تو بھائی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بہن کے جو ہے ان سارے معاملات کے اوپر نظر رکھے۔ اور عزیزان محترم، اسی طرح اگر بیوی ہے تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو پردہ بھی کرائے اور دیگر معاملات شرعی اعتبار سے دیکھے۔ یہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بالخصوص جن پردے کے احکامات ان کو بتائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، انشاءاللہ پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی عورتیں خود بخود جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرنے والی خود بخود بن جائیں گی جب آپ سورہ نور کی تعلیم دیں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات سیدہ کائنات کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب